بخاری صاحب، رشیا یوکرین وار بھی یوں لگ رہا ہے جیسے فائنل سٹیجز تک پہنچ چکی ہے، یا آر ہے یا پار ہے. ابھی صدر پیوٹن نے جو ہے وہ دھمکی دے دیا یورپ کو کہ اگر وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو صدر پیوٹن اس کے لیے بھی تیار ہے. دیکھیے اس وقت یورپ کوشش کر رہا ہے کہ یوکرین کو شامل کرا لے نیٹو میں، تاکہ نیٹو کے دفاع کے لیے امریکہ سمیت سارے یورپی ممالک آ جائیں، کیونکہ اس میں معاہدہ بنیادی یہ ہے کہ ایک ملک پر حملہ ہوگا تو باقی ممالک پر حملہ تصور ہوگا. رشیا از دا اونلی ہرڈل ان دا وے. اس نے کہا جس دن آپ یہ کریں گے میں ایسی تیزی پھیر دوں گا، اور نہیں ہوا اب تک نیٹو. اینی وے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ امریکہ کی سازش کے تحت نیٹو میں شامل کریں گے اس کو تو اٹ ول بی این اوپن وار. پھر ہم طے کریں گے ایٹ دا ٹوز آف دا گنز. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو جو بھائی ٹرمپ ہیں انہوں نے 8 کا دعویٰ تو پہلے ہی کر رکھا ہے کہ میں نے 8 جنگیں رکوائی ہیں. وہ 9ویں بھی رکوانا چاہتے ہیں ٹو ٹیک دا کریڈٹ اینڈ ٹیک دا نوبل پرائز، پیس پرائز اگر مل گیا اس کو تو. بالکل. صاحب یہ بھی بڑا عجیب سا معاملہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی کنٹری کی وارز ہوتی ہیں یا کسی میں کوئی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے تو جو کنٹری اگریوڈ ہوتی ہے یا جن کا ایشو ہوتا ہے، جو کنفلکٹ جن میں چل رہا ہوتا ہے، وہ اپنے نمائندے اور اپنے سفیر جو ہے وہ مختلف کنٹریز میں بھیجتے ہیں کہ یار کوئی ثالثی کرے. یہاں پر الٹا ہے، ہمیشہ امریکہ اپنے اسپیشل جو ہے وہ. اس کی ایک بنیادی وجہ بالکل آپ نے ٹھیک سوال اٹھایا ہے. اس کی وجہ یہ کہ امریکہ اب دوبارہ چاہتا ہے کہ میں یہ ثابت کروں کہ میں سنگولر پاور، ورلڈ پاور ہوں. اور سب سے کلوزسٹ چیلنج اس کو 2 ملکوں سے آ رہا ہے، ایک چائنا ہے، دوسرا رشیا ہے. رشیا نے اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے پہلے ہی بیلاروس میں اپنے ویپنز ڈپلائمنٹ کر رکھی ہے کہ ونس دے انکلوڈ ہم ان دا لسٹ آف دا نیٹو کنٹریز رشیا ول ناٹ ہیزیٹیٹ ان لانچنگ این اگریشن. ٹھیک ہے ایک بات. لیکن بخاری صاحب پہلے تو یہ جو معاملہ تھا رشیا کی جنگ یوکرین تک محدود تھی. رشیا چاہتا تھا کہ یوکرین بفر زون رہے بٹوین رشیا اینڈ یورپ. لیکن اب جس طرح سے کھلی دھمکی دے دینا، اور پھر کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپی سٹیزن سے جب سوال کیا گیا تو پولز یہ رزلٹ دیتے ہیں کہ ان کو بھی لگتا ہے کہ خطرہ موجود ہے کہ جنگ ہو سکتی ہے. تو کیا رشیا افورڈ کرتا ہے ایک تھرڈ ورلڈ وار؟ دیکھیے وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ اگر اس اقدام سے آپ چاہتے ہیں کہ تیسری جنگ عظیم شروع ہو تو I will not hesitate. یہی تو کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا یہ فیصلہ کہ وہ نیٹو میں شامل ہو جائے will ignite the situation to an extent that Russia has to act. یہی تو اس نے کہا ہے کہ اگر آپ کا یہ فیصلہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ آپ چاہتے ہیں کہ تیسری جنگ عظیم شروع ہو. اب جس سروے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے لوگوں کا 10 ممالک میں وہ ہوا ہے، جن میں فرانس، جرمنی، اٹلی، اسپین، پورتگال، پولینڈ، کروشیا، بیلجیم اینڈ نیدرلینڈ شامل ہے. اور اس میں ہر ملک سے 1,000 لوگوں سے رائے لی گئی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وار چھڑی تو اس کی تباہ کاریاں جو ہیں پھر کنٹرول نہیں ہوں گی. دس از اے سارٹ آف این الارمنگ وائس کہ خدا کے لیے تیسری جنگ کی طرف نہ بڑھیں کیونکہ ہم سب تباہ ہوں گے. جی لیکن بخاری صاحب کیا یہ صرف ایک میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف ایک دھمکی ہے صدر پیوٹن کی جانب سے تاکہ وہ اپنی اسٹرانگ پوزیشن جو ہے وہ برقرار رکھے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے ٹرمپ کوشش کر رہے ہیں تو یہ لگ رہا ہے کہ معاملات جو ہے وہ آہستہ آہستہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے اور ہو رہے ہیں. تو پیوٹن وانٹس کہ وہ اپنی پوزیشن جو ہے وہ ٹیبل پر اسٹرانگ رکھے. دیکھیے صرف رشیا کی ایک ہی ناکامی میرے سامنے آتی ہے، وہ ہے افغانستان. ادروائز اگر آپ کو یاد ہو کہ جارجیا میں جس طرح کی پینیٹریشن امریکہ نے کرنی چاہی تھی تو جس شدت اور قوت کے ساتھ وہاں سے امریکنز کو نکالا تھا وہ ہسٹری کا حصہ ہے. یہی حال یوکرین کا بھی ہے. یوکرین نے بہت زیادہ کوشش کی، یورپی ملکوں نے ساتھ مل کے انہوں نے ان کو اسلحہ دیا، انہوں نے ان کو ویپنز دیے آف ویری سیریس نیچر، انہوں نے ان کو فنڈنگ کی، نیٹو کے قریب لانے کی کوششیں کی. لیکن اس کے باوجود یوکرین جو ہے سوائے اس کے کہ اپنا علاقہ کھو چکا ہے، ایک بڑے علاقے کے اوپر روس کا قبضہ ہے، اور روس جب چاہے وہاں کا تو بڑا کر سکتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو آپ بفر زون رہنے دیں، اس کو نیٹو میں شامل کر کے بارڈر کو میرے ساتھ لانے کی کوشش نہ کریں. میرے خیال سے سین وائس ہے، سین وائسز کو سنا جائے تاکہ عوام الناس کی ہلاکت اس درجے کی نہ ہو جس طرح کی ہم نے فرسٹ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں دیکھی. بالکل، تاکہ پیس برقرار رہ سکے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ بخاری صاحب فار یور انالیسس. پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم. سی یو آل آن منڈے. اللہ حافظ.